إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الذين قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس وحدہ لا شریک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور کامیابی کا
راز بتانے کے لیے 1.25 لاکھ سے زائد کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں ہماری ہدایت کا راز کیا ہے سمجھایا، بتایا، دکھایا اور اس کی ایک عملی تصویر بھی پیش کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر، اور درود لامحدود ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر بالعموم۔ حاضرین گرامی، جو شریعت ہم تک پہنچی ہے، جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ذمہ داری کے ساتھ اس کی دعوت و تبلیغ کرنے میں صحابہ کرام نے ایک اہم اور بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان کی قد و کاوش بے انتہا رہی ہے حدیثوں کو امت تک پہنچانے میں۔ آج ہمارے سامنے حدیثوں کا ایک لمبا اور بڑا طویل ذخیرہ جو موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، لیکن انہی صحابہ کرام میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے روایت حدیث کو پہنچانے اور اشاعت حدیث میں جس محنت کا اور شب و روز خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر کے اس کو سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا کہ تاریخ میں ان کا نام بہت اوپر نظر آتا ہے۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بھی انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے صحابی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے تقریباً 4 سالہ ادوار میں جو علم سیکھا اور علم حدیث کو جس انداز میں حاصل کیا، اس کو امت تک بلا کسی دریغ، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی خوف کے بے باکانہ انداز میں اس کو پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جو ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے، ان کی کنیت ہے۔ کیوں مشہور ہوئے؟ اس کا ایک سبب ہے۔ ابو ہریرہ کے معنی ہوتے ہیں بلی والا، بلی والا۔ اور یہ ان کو کیوں کہا گیا؟ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے اور طبقات ابن سعد کے اندر مناقب ابو ہریرہ میں جب آپ دیکھیں گے تو روایت آپ کو ملے گی۔ عبداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ میں نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں نے خود پوچھا کہ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگوں نے اس نام سے آپ کو کیوں پکارنا شروع کر دیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں اور میرے پاس ایک بلی ہے، اس بلی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں اس سے کھیلتا بھی ہوں، رات کے وقت میں اسے کسی درخت کے کھوہ میں چھپا دیا کرتا ہوں اور دن میں جب بکریاں لے کر کے نکلتا ہوں تو میں اس بلی کے ساتھ بھی کھیل کر اپنا وقت جو ہے بتاتا ہوں۔ تو اس غیر معمولی انسیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر کے اپنے قریے کی طرف پلٹے، دوس یہ ان کے قبیلے کا نام ہے جس کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے،
تو جب یہ اپنے قبیلے کی طرف گئے اور دعوت و تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، اسی وقت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، مشرف باسلام ہو گئے۔ غزوہ خیبر اور محرم سن 7 ہجری کے درمیان انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جس وقت یہ اسلام لائے عنفوان شباب میں تھے، جوانی کی عمر میں تھے۔ دل کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے، جس سے خدمت لینی ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ باتیں ڈال دیتا ہے۔ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کے بعد جو 4 سالہ ادوار سن 7 ہجری سے لے کر کے سن 11 ہجری تک کے جو ادوار اور مرحلے انہوں نے گزارے ہیں، ان کی زندگی کا سب سے سنہرا مرحلہ تھا، سب سے اچھا وقت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے گزارے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، حج ہو یا کوئی غزوہ ہو، ہر وقت نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے اور علم حدیث کو حاصل کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے پاس علم کا اور حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے خود اس کی وجہ بیان فرمائی، کہا میری زندگی کا اس وقت صرف 3 ہی مقصد رہ گیا تھا جب میں نبی کی خدمت میں تھا، نبی کے پاس تھا، میری زندگی کا صرف 3 مقصد اور محور تھا۔ پہلا تو یہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر سکوں تاکہ میری روح کو ٹھنڈک محسوس ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو، میری روح کو تسکین محسوس ہو۔ اور میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، جو خدمت کر کے میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکوں۔ اور تیسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے میرا یہ تھا کہ آپ سے علم حدیث حاصل کروں، آپ کے علوم سے میں استفادہ کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے علوم کو حاصل کروں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، انہوں نے کوئی معاش کا ذریعہ اختیار نہیں کیا، تجارت کا کوئی راستہ نہیں اپنایا، نکاح تک نہیں کیا۔ کہا میں نے رسول کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کیا ہے، میں اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جب مال میں پھنس جاؤں گا، بیوی اور بچوں میں آ جاؤں گا تو یقیناً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نہیں دے سکتا ہوں۔ اس لیے نہ مجھے معاش کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے آپ کو بالکل علم حدیث کے حصول کے لیے وقف کر دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کتنے یعنی جذبے اور حوصلے والے صحابی تھے۔ آج کیا ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہے؟ کیا آج ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہے کہ علم حدیث اور قرآن و حدیث کے علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ہم وقف کریں، دنیا کے تمام رشتے ناتوں سے دور ہو کر کے علم حدیث کو حاصل کریں تاکہ صحیح وقت آنے پر اس علم کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور علم کا ایک اچھا ذخیرہ ہمارے پاس موجود رہ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کی اگر ہم بات کریں تو یہ گندمی رنگ کے تھے، سرخ اور سفید رنگ کے، اور سینہ ان کا بڑا چوڑا تھا۔ اسی طریقے سے ان کے جو دانت تھے بڑے چمکدار تھے، بڑے سفید دانت تھے، اور 2 دانتوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ تھا۔ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ 2 دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت ایسے ہی تھے۔ بال بڑے نرم اور ملائم تھے، اپنے بالوں میں یہ مہندی استعمال کرتے تھے، لگاتے تھے، جس سے ان کا بال جو ہے بڑا سرخ رہتا تھا۔ اور لباس کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں بڑے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے صحابی ہیں۔ کوئی بہت زیادہ قیمتی لباس انہوں نے استعمال نہیں کیا، ایسا لباس جس میں پیبند لگا رہتا تھا، جس سے بمشکل اپنا صدر چھپا پاتے تھے، ایسا لباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کر کے علم حدیث کو حاصل کیا ہے میرے بھائیوں۔ قیمتی لباس تو علم حدیث کے حصول کے بعد بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جو ہے شکران نعمت کے طور پر شاید میں نے کوئی قیمتی لباس پہنا ہو، ورنہ میں آسودگی کو پسند نہیں کرتا تھا، میں اسی طریقے سے سیدھی سادی زندگی گزارنا پسند کرتا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حدیث کو حاصل کرتے کرتے اتنی تکلیف کبھی کبھی محسوس ہوتی، بھوک کی وجہ سے اتنے نڈھال ہو جاتے تھے کہ میرے بھائیوں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔
اپنا ایک واقعہ انہوں نے ایک مرتبہ بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی شدت سے بھوک لگ گئی، اتنی شدید بھوک لگ گئی کہ برداشت سے باہر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان کو کچھ آیتیں کچھ حدیثیں اس تعلق سے کھلانے پلانے کے تعلق سے سنائی، لیکن وہ میرے مقصد کو سمجھ نہیں پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی میں نے وہی بات کہی، لیکن وہ بھی میرے مقصد کو سمجھ نہیں پائے۔ اس کے بعد میرے آقا میرے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ جب میں نے ان کے سامنے اس بات کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم ہے تمہارا مقصد کیا ہے، مجھے معلوم ہے تم کس سچویشن اور تکلیف میں ہو، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا اور گئے۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کی ایک پیالی دی جس میں دودھ تھا اور کہا کہ لے جاؤ، بہت سارے صحابہ تھے جو بیچارے وہ بھی بھوکے تھے، کہا ان کو ایک ساتھ پلاؤ، سب کو پلاتے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیالی تو ایک ہی ہے، سب کو کیسے پلاؤں؟ کہا نہیں پلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پلایا۔ سب کو پلانے کے بعد بالکل یعنی جب بالکل باری سب کی ختم ہو گئی، اب ان کی باری آئی تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بہت نڈھال ہو رہا ہوں۔ کہا ابو ہریرہ بسم اللہ کرو اور پی جاؤ۔ بسم اللہ کیا، پی گئے، ایک بار پیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پیو، دوسری مرتبہ پیا، تیسری بار پیا۔ اتنی بار انہوں نے دودھ پیا کہ ان کا پیٹ مکمل طور پہ بھر گیا اور مکمل طور پر آسودہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے بھوک کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے علم کو حاصل کیا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی وہی جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ایک بات میں پھر کہہ رہا ہوں، عہد رسالت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے صرف ایک نکاح کیا تھا، ایک شادی کی تھی، اور ان کے ذریعے سے 4 بچے پیدا ہوئے، 3 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی۔ بیٹوں کا نام محرر عبد الرحمن اور بلال ہے، اور بیٹی کے نام کے بارے میں تاریخ میں کوئی روایت نہیں، البتہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ رئیس التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی بچی کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک اجازت طلب کرنے آیا ہوں۔ اے میرے پیارے رسول آپ کو تو معلوم ہے میں ایک نوجوان ہوں اور مجھے شادی کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خصیتین نکال دوں اور میں شادی کے قابل یعنی میرے اندر شادی کی طاقت نہ رہے، میرے اندر کوئی ایسی خواہش پیدا نہ ہو۔ اے اللہ کے رسول کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول خاموش ہیں، آپ نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا۔ دوبارہ وہی سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ خاموش ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی جواب دیجئے میں ایسا کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم ایسا کرو یا نہ کرو، اگر اللہ رب العالمین کو کوئی چیز منظور ہے تو وہ ہو کر کے رہے گی، تم کتنا بھی اس کو روکنا چاہو روک نہیں سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے ابو ہریرہ صبر و ضبط سے کام لو، اس وقت جو تکلیف تم برداشت کر رہے ہو مجھے معلوم ہے، لیکن اس استقامت کے وقت میں اللہ رب العالمین تمہارا حامی اور مددگار رہے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تکالیف کو شدتوں کو برداشت کیا اور علم حدیث کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ میرے بھائیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو 2 پہلو بڑے اہم نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو ہے علم حدیث کا حصول اور دوسرا ہے اخلاق۔ علم حدیث کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے آئیے ان کے اخلاق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کیسا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پاکیزہ اخلاق سے آپ کو نوازا تھا، بڑے اچھے عادات اور خصائل والے تھے، بڑے ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے،
شوق عبادت کا جذبہ، اسی طریقے سے انکسار و عاجزی، عبادت کا شغف اور لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ، انکسار و سادگی بھی ان کے اندر تھی، اور اسی طریقے سے خوش مزاجی بھی تھی۔ لوگوں سے جب ملتے تھے تو بڑے اچھے انداز میں ملتے تھے، مسکراتے ہوئے ملتے تھے، اور اپنی تکلیفوں کو کبھی ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنے صبر و ضبط کرنے والے صحابی تھے میرے بھائیو۔ انہوں نے علم حدیث کو جن مشقتوں اور تکلیفوں کے ساتھ حاصل کیا، تاریخ میں اس کی کوئی مثال آپ کو دکھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حدیث کے حصول کے بعد اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ لوگوں تک بھی پہنچایا، لوگوں کو اس علم حدیث کی طرف دعوت دی، لوگوں کو اس کی طرف بلایا، اور یہ جذبہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا۔ خشیت الہی کا جذبہ تو اتنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے کسی لوڈی نے، جو کہ ایک حبشی لوڈی تھی، ان کی نافرمانی کی اور ان کو کچھ تکلیف دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابک اٹھایا، مارنے جا رہے تھے، لیکن فوراً جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے، اے حبشی لوڈی، میں تمہیں تو مارنے ہی والا تھا، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اگر آج میں نے تمہیں اس چابک سے مارا تو کل قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی عدالت میں میں بچ نہیں سکتا ہوں۔ یہاں تو بچ جاؤں گا، یہاں تو میری چلتی ہے، لیکن اللہ کے پاس مجھے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے بھائیو، یہ خشیت الہی ان کے اندر تھی۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں گالیاں دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہ مجبور ضرور ہے، لیکن اس کا رب مجبور نہیں ہے۔ وہ لاچار ضرور ہے، بے بس ضرور ہے، لیکن اس کا رب لاچار اور بے بس نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور پکڑے گا، آپ کی گریبان کو پکڑے گا، اور آپ سے اللہ رب العالمین کے ہاں پورا حساب اور بدلہ لے گا، اور یقیناً اللہ کی عدالت میں کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی میرے بھائیوں اپنے لوگوں کے ساتھ یا کبھی اپنے نوکروں کے ساتھ غلط برتاؤ، غلط ویوہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، نبی کے تربیت یافتہ صحابی ہیں، لیکن اپنے غلام کو مارنے سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حب رسول ان کے اخلاق کا ایک حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری کا ایک گوشت پیش کیا گیا۔ جب کوئی بیٹا، کسی ماں کا کوئی بیٹا جب کہیں دور چلا جاتا ہے، شہر سے نہیں ملک سے بہت دور، اور بیٹے کو کوئی خاص چیز پسند ہوتی ہے، ماں کے سامنے جب وہ چیز آتی ہے تو ماں اپنے کلیجے کو دبا کر کے شاید کہ وہ چیز کھا لے، لیکن اس کے آنکھ سے آنسو ضرور آتے ہیں کہ آج اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس چیز کو کھاتا جو کہ میرے بیٹے کو بہت پسند ہے۔ کتنا جذبہ تھا، رسول کی کتنی محبت تھی ان کے اندر۔ بکری کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا گیا، لیکن کھانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ میرے رسول نے، میرے پیارے نبی نے کبھی جو کی روٹی آسودہ ہو کر کے آپ نے نہیں کھایا، میں بکری کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حب رسول ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے حق گوئی کا عالم یہ تھا کہ حق بات کو بیان کرنے میں کبھی ڈرتے اڑتے نہیں تھے۔ مروان بن حکم کے گھر ایک بار تشریف لے گئے تو اس کے گھر کے دیواروں پر کچھ تصویریں چسپا تھیں، لگی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تصویریں دیکھی تو فوراً منع کر دیا، کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو لگانے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ تکلیف دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا جو تصویریں بناتے ہیں، اس لیے تم جو ہے اپنی دیوار پر تصویریں چسپا مت کرو، اس کو نکال دو۔ یہ بے باکانہ انداز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور جوش عقیدت کتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیثوں کو بیان کرنے میں کبھی کبھی کہتے تھے قال خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، قال حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم،
قال علیہ الصلوۃ والسلام قال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے الفاظ میں اس جوش عقیدت کا اظہار کیا، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ میرے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ حساب سے، الگ الگ کیفیات سے بیان کیا، اور اسی جوش عقیدت کے ساتھ میرے بھائیوں یہ جذبہ اگر کسی صحابی میں نظر آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ان کے علم کی ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے علم کے حصول میں یا علم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے کتنی قربانیاں پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے۔ ایک بات بولوں آپ کو، جس آدمی کے اندر جس چیز کا جنون ہوتا ہے نا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھے ہر وقت اس کے دماغ میں وہی بات رہتی ہے، تو جا کر کے وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی فیلڈ میں ماہر ہونا چاہے تو اس میں 5 سال جم کر کے محنت کر دیں، اس کا ماہر ہو جائے گا وہ انسان، اس کا ماہر ہو جائے گا، 5 سال جم کر کے محنت کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، 4 سال علم حدیث میں جم کر کے محنت کی، 5000 سے زائد حدیثوں کو حفظ کر لیا۔ میرے بھائیوں آج کیا ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ ذہن دیا ہے، اور توفیق آپ طلب کیجئے، اللہ مجھے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ علم حدیث کو حفظ کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، مال کا سوال کر رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، لوگ تو مال کا سوال کر رہے ہیں، تم مال کا سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کھڑے ہوئے کیوں ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا اے اللہ کے نبی مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میں آپ سے وہ علم چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے، مجھے وہ علم چاہیے بس، اے اللہ کے رسول وہ علم مجھے آپ سکھا دیجئے۔ تو میرے بھائیوں علم حدیث کیسے حاصل ہوا؟ جب دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ابو ہریرہ حدیث کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسی لیے ان کے دامن میں اتنی حدیثیں آئیں، اسی لیے اتنی حدیثوں کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے سوالات پوچھنے میں بڑے بے باک ہو گئے تھے، جو مسئلے بہت بڑے بڑے صحابہ نہیں پوچھ پاتے تھے، ہچکتے تھے پوچھنے میں، حضرت ابو ہریرہ چٹکیوں میں پوچھ لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے ہوئے بڑے بے باک ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، کوئی ڈر نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جو ہے وہ باتیں بالکل بتا دیا کرتے تھے، اور یقین تھا کہ یہ میرا صحابی جو بھوکا رہ کر کے میری خدمت میں علم حاصل کرتا ہے، اگر کوئی سوال کرے گا تو یہ میرا صحابی ہی کرنے والا ہے، جس نے اپنی 4 سالہ زندگی کو میرے حدیث کی حفظ کے لیے وقف کر دیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، آج لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی حدیثیں کہاں سے مل گئی، کہاں سے عد کر لیا انہوں نے، اور صحابہ نے کیوں نہیں روایت کیا؟ آئیے اس کا پس منظر بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ حدیثیں یاد ہیں، آپ کو یاد ہیں؟ کہا اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا ہے، اور ہم لوگوں نے اتنی حدیثیں روایت اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس بیوی بچے تھے، ہم مال و اولاد والے تھے، دن میں صرف 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے، اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر سائے کی طرح انہوں نے علم کو حاصل کیا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم نے بھی حدیثوں کو یاد کیا، مگر بہت سی حدیثیں ہم بھول بھی گئے۔ ابو ہریرہ نے بھی یاد کی لیکن وہ نہیں بھولے، انہوں نے حدیثوں کو یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا بھی، ہم نے بھی پہنچایا، لیکن اتنی تعداد میں نہیں پہنچا سکے جتنی مقدار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا ہے۔ میرے بھائی، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کچھ وصیتیں کی، کہا اے لوگو میرے جنازے کے آگے آگ لے کر کے نہ جانا، میری قبر پر تم خیمہ نہ لگانا، اسی طریقے سے جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے جلدی دفن کر دینا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک مومن وفات پاتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے
اور اسے جلدی دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے اپنے اجر کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جب ایک کافر کو، ایک نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے یا اسے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو کہتا ہے او لوگو تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ پریشان رہتا ہے، لہٰذا اگر میں نیک ہوں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اور اگر میں برا ہوں تو تم اپنے سر کے اوپر سے ایک بوجھ ہلکا کر لو گے۔ مروان بن حکم ان کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابھی ملاقات کی، دعا دیا اور دعا دے کر کے باہر ہی نکلا، روئی کے بازار کی طرف جا رہا تھا، کہتے ہیں ابھی بازار میں وہ پہنچا ہی نہیں تھا کہ ان کی روح جو ہے قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے بھائیو، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت کی ایک جھلک تھی۔ یقیناً ایک صحابی کی سیرت اگر ہم بیان کریں تو وقت بہت کم ہے، خطبے جمعہ ہو، کئی خطبے لگ جائیں گے اور ان کی پوری زندگی کا احاطہ تو کرنا ناممکن اور محال سا ہے، لہٰذا جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اتنی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم یہ عہد کریں، یہ اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی طریقے کا جذبہ جو ہے عطا فرمائے جو جذبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی انہی کی طرح محنت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صبر و ضبط کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھے اور توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔